بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اہل سنت و جماعت، میں فقیر محمد کلیم حنفی رضوی آج 29 مارچ 2020 بعد نماز فجر یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ میرا جو بھی بھائی اسے سنے گا اپنا دینی ملی مسلکی فریضہ سمجھ کر اسے اپنے تمام دوست احباب رشتہ دار ملنے جلنے والے اور تمام سوشل میڈیا پر حتی الامکان صدقہ جاریہ کی نیت سے عام کرے گا۔ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ ملک میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، اب ہر شخص اپنے گھر میں قید ہے، اور جو باہر سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہے پولیس والے اس کے ساتھ مار پیٹ کا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو جو ہمارے بھائی گھروں میں ہیں تو کچھ تو وہ ہیں ماشاءاللہ جو بہت حساس بساس اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن پر یہ 21 دن قیامت سے کم نہیں ہے۔ یعنی میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں، بلکہ مسلمانوں کے اس بڑے طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ جس کا گزر بسر روزانہ کام کاج کر کے ہوتا ہے۔ اور ہندوستان میں مسلمانوں کا ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ الحمدللہ جن کے پاس مال و اسباب کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر یہ لاک ڈاؤن 5 سال 10 سال کے لیے بھی چلے تب بھی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج کی اس گفتگو میں مجھے بس آپ سے اتنا کہنا ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، پھر ایک مرتبہ عرض کر رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ بات کی تکرار ہو رہی ہے لہٰذا سن کر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بات کی تکرار نہیں ہے، یہ پیغام دوسرا ہے۔ آپ جہاں بھی ہیں اپنے غریب مسلمان بھائیوں کا، پڑوسیوں کا خیال کریں۔ جو اللہ و رسول پر کامل ایمان اور یقین رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق اور غریب مسلمانوں کے حقوق کس قدر بیان کیے گئے ہیں۔ میں وہ تمام احادیث اور وہ تمام آیت قرآنیہ اور ان کی تفاسیر نہیں پڑھوں گا، چونکہ آج کل لوگ شارٹ کلپ سننے کے عادی ہیں۔ نماز جمعہ میں بھی اگر امام صاحب سے خطبہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے تو چیں بچیں ہوتے ہیں، پہلو بدلنے لگتے ہیں کہ امام صاحب کو کیا ہو گیا اتنا لمبا خطبہ پڑھ دیے۔ اب لوگوں کا جو انٹریسٹ ہے وہ دین کی باتوں میں کم ہوتا جا رہا ہے۔ مختصراً عرض کر دوں کہ ہمارے مذہب میں پڑوسی کے حوالے سے بہت سخت تاکید کی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس کو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے مجھے بار بار پڑوسیوں کے بارے میں تاکید کی، یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں بھی حقدار نہ بنایا جائے، یعنی اتنی تاکید کی گئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سالن بناؤ تو شوربہ بڑھا لیا کرو تاکہ تم اپنے پڑوسی کی خبر گیری کرو، یعنی اس کو بھی اس میں سے کچھ دو۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک موقع پر سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 3 مرتبہ قسم کھا کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں کہ جس کی تکلیف سے، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ پڑوسیوں کی بڑی تاکید آئی ہے، اور پھر ماشاءاللہ آپ خوشحال ہیں، آپ کے پڑوسی بھی خوشحال ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا دینی اور اسلامی فریضہ بھی اس سے آگے نہیں ہے۔ مسلمان کا مسلمان سے وہ تعلق ہونا چاہیے کہ اگر ایک مسلمان کو مغرب میں کانٹا چبھتا ہے تو دوسرے کو مشرق میں تکلیف ہونی چاہیے۔
اور جہاں تک پڑوسی کی بات ہے تو اس کے بارے میں تو بہت زیادہ سخت تاکید آئی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں ایک بڑی پیاری حکایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے گھر میں چوہے بہت زیادہ ہو گئے، تو اس نے اپنے دوست سے پوچھا کہ اس کے لیے میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا ایک کام کرو، بلی لے آؤ، بلی آئیں گی سارے چوہے بھاگ جائیں گے۔ اس نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اس نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بھاگیں گے میرے گھر سے اور جائیں گے پڑوسی کے گھر میں، تو جو چیز میں اپنے لیے نہیں پسند کرتا اپنے پڑوسی کے لیے کیسے پسند کروں؟ یعنی چوہے میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو پڑوسی کے لیے کیسے پسند کروں؟ کہنے کو تو ایک بہت معمولی حکایت ہے، لیکن اگر اس کی گہرائی میں جایا جائے تو خدا کی قسم ایسی سوچ کے لیے بھی بڑے دل اور گردے کی ضرورت ہے، بلکہ کامل ایمان کی ضرورت ہے کہ خود تو تکلیف میں رہوں لیکن پڑوسی کو تکلیف نہ دوں۔ کہاں ہے وہ مسلمان جن کو اللہ نے مال سے، دولت سے نوازا ہے، وہ یہ کیوں سمجھے ہوئے کہ سب میں ہمارے ہاتھ کی کمائی ہے، ہمارے عقل کی کمائی ہے، ہماری تعلیم کا نتیجہ ہے؟ نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ آپ کو حاصل ہوگی، دوسرا اس سے محروم ہو گیا۔ اب حاصل ہوئی ہے تو اس کا استعمال بھی صحیح کریں نا، ورنہ آپ دنیا کی ساری نعمتیں تو خرید سکتے ہیں لیکن آخرت کا تصور کیجئے۔ صحابہ کی جماعت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف اتنے بڑے صحابی ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ میں سب سے آخری میں یہی جنت میں جائیں گے، چونکہ اللہ نے ان کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا تھا۔ تو حساب دینے میں اتنا وقت لگ جائے گا کہ حساب دیتے دیتے صحابہ میں آخری میں جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے مالدارو، تم سے اللہ تعالیٰ قیامت میں مشکل سوال فرمائے گا اور سخت عذاب دے گا، مشکل سوال فرمائے گا اور سخت عذاب دے گا۔ تو جن کو اللہ نے دولت دی ہے خدا را وہ اس کا استعمال صحیح کریں۔ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں کیا بتاؤں آپ کو، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ علاقوں کا ہم نے جائزہ لیا، وہ جو جھوپڑیاں بنا کر سڑک کے کنارے جھگیوں میں رہتے ہیں، وہ جن کا پیشہ روڈ کھودنا، ٹیلرنگ کرنا، آٹو رکشہ چلانا، ایسے چھوٹے موٹے پیشوں سے جو لوگ جڑے ہوئے، پنچر وغیرہ بنانا، اب چونکہ اچانک یہ معاملہ ہو گیا تو ان بیچاروں کے کھانے کے لالے پا گئے۔ اب ایسے وقت میں کون آگے آ رہا ہے؟ RSS، جو مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنا چاہتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے بھوکے کو کیا چاہیے، کھانا کوئی بھی کھلائے، وہ یہ تھوڑی دیکھتا کہ کھلانے والے کا مذہب کیا ہے۔ ایسے میں وہابی آگے آ رہے ہیں، دیوبندی آگے آ رہے ہیں، قادیانی آگے بڑھ رہے ہیں، اہل قرآن آگے بڑھ رہے ہیں، اہل تشیع آگے بڑھ رہے ہیں، اہل حدیث آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ مذاہب باطلہ، فرقہائے باطلہ کے لوگ آگے بڑھ بڑھ کے تعاون کر رہے ہیں، لیکن ہمارا سنی تو نیاز، فاتحہ، لنگر، دھمال، چوکڑی اور مزاروں کو سنگ مرمر بنانا اور بس اسی طریقے کے کام، مزاروں پر ہزاروں کی چادریں چڑھا دینا، قوالوں پہ خرچ کرنا، محافل قوال انعقاد کرنا۔ اللہ کے بندوں بنیادی کام کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ، جب آدمی دنیا سے جاتا ہے تو ہر طرح کے عمل کا سلسلہ اس کے منقطع ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ فرماتے ہیں جب آدمی دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ہر طرح کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، تو اب اس کو قبر میں کیا چیز کام آئیں گی؟ تو فرماتے الا من صدقۃ جاریہ، جو اس نے دنیا میں صدقہ جاریہ کیا۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ سڑک بنوا دی، کنواں بنوا دیا، درخت لگوا دیا، مدرسے قائم کر دیے، کتابیں بانٹ دی، کھانے پینے کا سامان دے دیا، پہننے اوڑھنے کی چیزیں دے دی، کہ جانے کے بعد وہ لوگ دعا دیتے رہیں گے، ان چیزوں کے ذریعے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ پھر آگے جو فرمایا کہ علم نافع، یعنی کسی کو علم سکھایا، پھر وہ علم سکھا رہا۔ پھر تیسرا یہ کہ نیک اولاد، جانے کے بعد جو اس کے لیے کار خیر کرتی رہے۔
میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بڑی باریکیاں ہیں. ذرا تو سوچئے کہ آپ تو ماشاءاللہ کھا پی کے اپنے بال بچوں کے ساتھ عیش و عشرت سے بیٹھے ہوئے ہیں. ان لوگوں کا کیا کہ جن کو کھانا بھی نصیب نہیں ہو رہا. میں جس علاقے میں رہتا ہوں، کرلا ویسٹ جری مری کا علاقہ، جو مسلمانوں کی ایک بڑی بستی ہے، اس سے لگی ہوئی بستی 3 نمبر کھاڑی، بیل بازار، سفید پل، کمانی وغیرہ، سندر باغ. آپ آئیے کبھی دیکھیے کہ کتنے چھوٹے چھوٹے گھروں میں ایک ساتھ ٹھوسے ہوئے ہیں 10 12 لوگ. اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں. جب محلے میں کہیں سے کچھ آ جاتا ہے، سب دوڑ پڑتے ہیں کھانے کے لیے. تو کچھ تو جو طاقتور ہے چھینا جھپٹی کر کے پا لیتے ہیں، لیکن جو ضعیف و ناتواں ہیں، معذور ہیں، لنگڑے ہیں، لولے ہیں، ان کا کیا ہمارا کوئی فریضہ نہیں ہے؟ کوئی ہمارا حق نہیں ان کے لیے؟ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا ان کے بارے میں؟ اگر آج ہم اپنی زکوٰۃ صحیح طور پر نکالیں، صدقہ نکالیں، پتہ نہیں کیوں رمضان کا ویٹ کر رہے ہیں کہ رمضان شریف آئے گا تو زیادہ ثواب کمائیں گے. ضرورت آج ہے، افتاد آج پڑی ہے، بلا آج نازل ہوئی ہے، اور نیکی کو مؤخر کر رکھا ہے. رمضان تک زندگی کا یقین ہے تمہیں کہ رمضان تک تم زندہ رہو گے؟ میں کہتا ہوں کہ آج اپنے مسلمان بھائیوں پہ خرچ کرو، اور ضرور کرو. خدا کی قسم، میرا رب اتنا مہربان ہے، رؤوف و رحیم ہے کہ تمہارے وہم و گمان سے زیادہ تمہیں عطا کرے گا. ہم نے، ہماری جو تنظیم ہے سنی جمعیت الاحناف، فقیر کو بحمداللہ تقریباً ہر سنی جانتا ہے کہ اس غلام کو، اس فقیر کو بزرگان بریلی شریف اور دیگر خانقاہوں کے بزرگان دین کی طرف سے کئی سلاسل کی خلافت و اجازت بھی ہے. بالخصوص حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے خلافت بھی ہے، اجازت بھی ہے، اور سند علم حدیث بھی ہے. فقیر کی جو تنظیم ہے سنی جمعیت الاحناف، ہر ماہ ہم 50 فیملیز کو راشن بانٹتے ہیں. لیکن اس بار یہ وہ راشن نہیں ہے جو 50 فیملیز کو بانٹا جاتا ہے. لاک ڈاؤن کے سبب جری مری کی کئی خواتین نے، بزرگوں نے، معذور افراد نے مجھ سے رابطہ کیا، حضرت کچھ ہو جائے. تو بہرحال ہم نے کچھ احباب سے یہ بات رکھی تو کچھ لوگوں نے تعاون بھی کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ بمبئی میں یہ حال ہے کہ کہیں سے راشن اس وقت مل نہیں رہا. پھر بھی جوڑ توڑ کر کے، کوشش کر کے، جو راشن جو چاول میں 60 روپیہ کے جی کا لاتا تھا وہ 72 روپیہ کے جی سے ملا. تو کسی طرح میں نے 500 کلو چاول خریدے. ابھی دال خریدنا ہے، شکر خریدنی ہے، چائے پتی وغیرہ ہے، بہت سارا سامان جو راشن میں دیا جاتا ہے. 5 اپریل کو ہم نے راشن بانٹنے کا فیصلہ کیا. کتنی فیملی کو بانٹا جائے گا کوئی معین اور فکس عدد نہیں ہے. جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے، جتنا تعاون ہو جائے، زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچانا ہمارا مقصد ہے. اب اس کے لیے آپ کیا کریں؟ ہم نے ایک فیملی کا پارسل 2000 روپے کا رکھا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ راشن نہیں مل پاتا ہے یہ حالات کے سبب، تو جو چاول خریدے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے بانٹے جائیں گے، باقی کچھ کیش دیا جائے گا. کوشش تو یہی ہے کہ راشن ملے. آپ تنظیم کا تعاون کریں. اگر آپ کے یہاں خود کوئی غریب ہے آپ اس کا تعاون کر دیجئے. کوئی سنی تنظیم جو مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق کام کرتی ہے، اگر انہوں نے ایسا کوئی سلسلہ شروع کیا آپ وہاں بھی تعاون کریں. اور یہاں تعاون کریں گے بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. میرا فون نمبر 9820 672 770 9820672770. آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، اکاؤنٹ نمبر حاصل کریں، اور بے خوف و خطر اللہ و رسول کی رضا کے لیے آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات، فدیے، فطرے، نذرانے، جو بھی رقم دینا چاہیں، اپنے والدین، اپنے خاندان کے مرحومین، یا کسی بزرگ کو ایصال ثواب کی غرض سے دینا چاہیں، میرے اکاؤنٹ میں آپ پیسہ ڈالیں. انشاءاللہ الرحمن 5 اپریل کو راشن جری مری اور قرب و جوار میں بانٹا جائے گا. اگر کوئی باہر سے بھائی آنا چاہتا ہے راشن لینے کے لیے تو اس وقت تو لوکل ٹرینیں بھی بند ہے، بس سروس بھی بند ہے. اگر وہ اپنی سواری سے آ سکتا ہو تو آ کر جری مری راشن لے کر جا سکتا ہے.
انشاءاللہ اسے بھی مایوس نہیں کیا جائے گا، لیکن پھر وہ اپنی ذمہ داری پر آئے۔ میں نے خاص جری مری کا اس لیے اعلان کیا کہ جری مری خود بہت بڑی بستی ہے اور اکثریت اس میں غربا کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں راشن نہیں بانٹا جا رہا ہے، 2-3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں بھی دیوبندیوں کی طرف سے راشن بانٹا جا رہا ہے اور لوگ لے رہے ہیں اور لینے والے سنی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب ان کا کھائیں گے تو شرمندہ بھی ہوں گے، پھر جماعت میں بھی جائیں گے، پھر ان کے اجتماعات بھی اٹینڈ کریں گے اور پھر بڑی تعداد میں گمراہ ہوں گے۔ تو اس کا ذمہ دار کون؟ بمبئی میں ایک سے ایک ایسے مسلمان ہیں، میں جانتا ہوں ذاتی طور پر، کیا کسی کا نام لوں، کہ وہ چاہیں تو تمام غریب علاقوں میں راشن پہنچا سکتے ہیں، جس سے ان کے 21 دن بآسانی گزر جائے۔ اللہ توفیق دے۔ پتہ نہیں کیوں آگے نہیں بڑھتے ہیں اور ایسے کاموں پہ خرچ کرتے ہیں جس کا کچھ حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں، جب زبان نبوت سے فرمایا گیا کہ صدقہ جاریہ یعنی ایسا کام جو تمہیں مرنے کے بعد نفع دے، تو اس میں سے ایک یہ بھی تو ہے بھوکے کو کھانا کھلانا، غریب مسلمان کی، پریشان مسلمان کی پریشانی کی حالت میں مدد کرنا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، جو کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے اللہ تعالیٰ اسے شراب طہور پلائے گا، جنت کی شراب پلائے گا، جس سے کبھی اسے پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اتنی ساری فضیلتیں ہیں، سنتے رہتے ہو، پھر کان پہ جوں کیوں نہیں رینگتی، دل پر اثر کیوں نہیں ہوتا، بدن پہ لرزہ طاری کیوں نہیں ہوتا، اور سخاوت و ایثار کا جذبہ کیوں نہیں جاگتا ہے؟ کیوں نہیں تمہیں حضرت عثمان کی سخاوت کا صدقہ حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کے بندوں آگے بڑھو، تنظیم کا تعاون آپ کریں، یا جو بھی تنظیم سنی تنظیم آپ کے یہاں کام کر رہی ہے آپ اس کا بھی تعاون کر سکتے ہیں، اور آپ کو ٹھیک لگے تو سنی جمعیت الاحناف کا بھی تعاون کیجئے۔ آپ خود دیکھتے رہتے ہوں گے یوٹیوب پہ اور ہمارے فیس بک پیج پر کہ منتھلی ہر مہینہ 50 فیملیز کو راشن دیا جاتا ہے، اور خاص موقعوں پہ کبھی کبھی تعداد بڑھائی جاتی ہے۔ یہ ایسا موقع ہے کہ ہم نے کوئی آنکڑا فکس نہیں کیا ہے، جتنا تعاون ہوگا انشاءاللہ جری مری، 3 نمبر کھاڑی، سفید پل، کرلا ویسٹ کے جو غریب علاقے ہیں، کمانی کا علاقہ، سندر باغ کا علاقہ، نارائن نگر کا، چراغ نگر کا، سارے ذہن میں ہے جہاں پر آسانی سے ہم راشن پہنچا سکتے ہیں۔ ضرور تعاون کیجئے اور رمضان کریم کا انتظار مت کیجئے۔ افتاد آج نازل ہوئی ہے، آج ہی اپنے تعاون کو پیش کریں، خاص زکوٰۃ کی شکل میں ہو، صدقے کی شکل میں ہو، جو بھی آپ دیں مجھے واٹس ایپ پہ اطلاع کریں کہ ہم نے یہ رقم دی ہے، آپ کو رسید دی جائے گی باقاعدہ تنظیم کی جانب سے، اور انشاءاللہ آپ کی رقم صحیح جگہ استعمال ہوگی، اور ایک عالم دین پر آپ کو اعتماد رکھنا چاہیے، اور الحمدللہ لوگ رکھتے ہیں، ثم الحمدللہ۔ اور ایک بات کہ اگر آپ کیش کے بدلے کچھ سامان دینا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ مثلا آپ تیل دینا چاہیں، ایک پیکٹ ہی دے دیجیے، 100 روپے کا آتا سنڈے تیل یا جو بھی تیل ہے، 110 روپے کا آئے گا اس وقت، چونکہ تھوڑا سا مہنگا کر دیا ان لوگوں نے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ آپ تیل دیں، نمک دیں، شکر دیں، پتی دیں، اچار دیں، پاپڑ دیں، گیہوں دیں، چاول دیں، دال دیں، مسور کی دال دیں، تور کی دال دیں، جو آپ دے سکتے ہیں آسانی کے ساتھ میرے نمبر پہ 9820672770 رابطہ کریں، آپ پہنچا دیں۔ تو انشاءاللہ الرحمن جو 5 تاریخ کو اگر تعاون ہوتا ہے تو اس سے پہلے بھی بانٹا جائے گا، باقاعدہ اس کا پارسل کا ویڈیوز وغیرہ بنا کر، کسی جاندار کی تصویر نہیں لی جائیں گی، ہم ان لوگوں کو نہیں دکھاتے ہیں جن کو دیا جاتا ہے، نہ اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کو دیکھ لو ہم دے رہے ہیں، بس راشن دکھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ راشن ہے، ایسے ایسے پارسل بنایا گیا ہے اور ان کے گھروں تک پہنچایا جائے گا۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں اللہ کے بندوں، جب میرے پاس فون آتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسیج آتے ہیں، کیا کسی کی غربت کا میں تماشا بناؤں اور آپ کو بتاؤں کہ لوگ جب میسیج کرتے ہیں تو رونا آ جاتا ہے جب وہ بتاتے ہیں حضرت یہ حالت ہے، یہ حالت ہے، ہماری قوم کے لوگ ہیں، ہمارے لوگ ہیں، امت محمدیہ ہیں، سرکار کے چاہنے والے ہیں، اولیاء اللہ کے غلام ہیں، آپ ان پر خرچ کیجیے، انشاءاللہ آپ کی جو بھی جائز مراد ہے، جو بھی آپ کی مشکل معاملات ہیں، صدقے کی نیت سے کیجیے، مولا تبارک و تعالی
جب ان کا پیٹ بھرے گا، وہ شکم سیر ہوں گے، دعا دیں گے، تو ضرور ضرور مولا تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایثار کا، سخاوت کا جذبہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔